السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری یہ 5ویں نشست ہے۔ اس میں ہم مذاکرہ کریں گے کہ رمضان المبارک کو کیسے گزارا جائے۔ محترم بزرگوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ مہینہ عظمت والا ہے، اور یقیناً اس کی عظمت کا ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسی ماہ میں قرآن مجید کا نزول ہوا، پھر بتدریج اور بترتیب اس کو دنیا میں نازل فرمایا گیا۔ اسی ماہ میں شب قدر ہے، اور اسی ماہ میں دیگر اہم عبادتوں کا حکم دیا گیا۔ روزے کا حکم اور اسی طریقے سے اعتکاف کو سنت مؤکدہ کہا گیا ہے۔ تو یہ تمام عبادتوں سے رمضان المبارک کی عظمت ثابت ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اتاکم رمضان شہر برکت، کہ رمضان المبارک کا مہینہ تم پر سایہ فگن ہوا ہے، جو بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ یغشاکم اللہ فیہ، کہ اللہ تعالی انسانیت کی طرف، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس مہینے میں متوجہ ہوتے ہیں۔ فینزل الرحمت، اور اپنی رحمتوں کو نچھاور کرتے ہیں۔ اس مہینے میں خاص اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس طریقے سے اس مہینے میں اترتی ہیں کہ بندہ جو اعمال کرتا ہے، اگر کوئی نفل عبادت کر رہا ہے، کوئی نفل عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ثواب عنایت فرماتے ہیں، اور اگر کوئی ایک فرض ادا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ 70 فرائض کے برابر اس کو ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ تو یوں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَيَحُطُّ الْخَطَايَا، کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ کس طریقے سے معاف کرتے ہیں؟ پچھلی نشست میں نے اس کا مذاکرہ کیا تھا۔ وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اس کا بھی مذاکرہ ہو چکا ہے۔ پھر آگے فرماتے يَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى تَنَافُسِكُمْ فِيهِ وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، کہ اللہ تعالی بندوں کے اعمال میں سبقت کرنے کو دیکھتے ہیں، کہ بندے کس طریقے سے اعمال میں سبقت کر رہے ہیں، کون کتنی کثرت سے عبادت کر رہا ہے، خلوص اور للہیت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، شوق اور رغبت کے ساتھ کون عبادتوں میں آگے بڑھ رہا ہے۔ تو انسانیت کے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کو دیکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خود دیکھتے ہیں، اور پھر ملائکہ پر، فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ ہاں یہ وہی میرے بندے ہیں، یہ میرے وہی بندے ہیں کہ دیکھو عبادتوں میں کیسے آگے بڑھ رہے ہیں، کہ اس مبارک مہینے میں کیسی عبادتیں کر رہے ہیں، کیسے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اور عبادتوں میں ایک دوسرے سے سبقت لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو
اس مہینے میں اپنی نیکی دکھلاؤ کہ آپ کتنی نیکی کر سکتے ہو۔ 11 مہینے تو آپ نے خوب اپنے کاموں کو کیا، اپنی مصروفیات میں مشغول رہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے یہ مہینہ اب اپنی مصروفیات کو پورا کرنے کا نہیں دیا ہے، بلکہ آپ اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ سے تعلق کو بنائے، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑے اور اللہ کو اپنا محبوب بنائے۔ یہ تو اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا مہینہ ہے، اپنی مغفرت اور بخشش کروانے کا مہینہ ہے، اپنی عبادتوں کو دکھلانے کا مہینہ ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرے کہ ہم اپنی جو مصروفیات ہے اس کو کم کر دے اور زیادہ وقت تو ہم اس رمضان کے اکثر اوقات کو عبادتوں میں لگائے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کتنی عبادت کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس میں بھی اعمال نہیں کر رہا ہے، عبادتیں نہیں کر رہا ہے، اپنی غفلت میں پڑا ہوا ہے، فرمایا کہ اس سے بڑا محروم اور بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ رحمت تقسیم کر رہے ہیں اور رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے اور یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو رہا ہے۔ تو محترم عزیزو، رمضان کو کیسے گزاریں؟ سب سے پہلے ہم اپنے کاموں کو سمیٹ لیں اور زیادہ تر اوقات رمضان کے عبادت میں گزرنے چاہیے۔ سب سے اہم عبادت روزہ رکھنا ہے جو کہ فرض ہے۔ دوسری اہم عبادت یہ تراویح کا پڑھنا ہے اور اس میں قرآن مجید کا سننا ہے۔ یہ سنت مؤکدہ ہے، اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے اور کوشش یہ کرے کہ تراویح میں ہم قرآن مجید کو سنیں، سہولت اور عافیت کے ساتھ اس کا انتظام کرے۔ اگر ہم ہمت کر لیں گے تو یہ آسانی سے ہو جائیں گا، اور اگر ہم کرنا چاہے تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے آسان ہے، اور نہ کرنا چاہے تو پھر یہ ہمارے لیے بہانے ہزار ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہو کہ تراویح میں قرآن مجید کو سنا جائے، اس کا سہولت سے انتظام کیا جائے۔ مسجد میں تو ہونا ہی ہے، لیکن گھروں میں بھی اگر گھر میں پڑھ رہے ہیں تو گھروں میں بھی اس کا انتظام کی کوشش کی جائے۔ اسی طریقے سے اس ماہ میں جو کثرت سے پڑھنے کی چیزیں ہیں جو احادیث میں بتلائی گئی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ اس میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے پڑھا جائے۔ دوسری چیز کہ استغفار کثرت سے کیا جائے۔ تیسری چیز کہ جنت کو طلب کیا جائے اور جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا تعلق اس مہینے سے ہے، اس لیے قرآن مجید کی کثرت کی جائے۔ اور یوں بتلایا گیا ہے کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید پڑھنا واجب ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ واجب ہے 2 مرتبہ پڑھنا، اس لیے اگر غفلت سے نہ پڑھ سکے ہو تو اب یہ مہینہ آ رہا ہے، اس میں ہم ترتیب بناوے کہ ہمارے 2 قرآن تو ہونے ہی چاہیے۔ پڑھنے والوں نے تو بے شمار پڑھا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 63 قرآن مجید ختم کیا کرتے ہیں، اور آج عمل کرنے والے بہت ہیں کہ 40,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور 32 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کیا ہے۔ یہ ایک عورت نے اس عمل کو کیا ہے کہ جب عورتیں سارے کاموں کے ساتھ یہ کر سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ اسی کے ساتھ اگر قضائے عمری ہے تو اس کو بھی پورا کیا جائے، نوافل کا اہتمام ہو، تسبیحات کا اہتمام ہو، زکوٰۃ صدقات کا اہتمام ہو۔ اسی طریقے سے ہم پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہم غمخواری کریں کہ
امت کی غمخواری دل میں ہو، اور جتنا ہم کر سکے اتنے کرنے کی کوشش کرے۔ یہ چند اعمال تھے، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھ لے تو بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔